شیعہ کی نفرت میں وہ یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کے 50 معنی آتے ہیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو مولا کے 40 معنی آتے ہیں، مولا کا معنی غلام ہے، مولا کا معنی دوست ہے۔ ان کنت مولاہ فاز علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا۔ مولا کا معنی دوست ہے۔ رسول نے تو زید بن حارثہ سے بھی کہا تھا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ اس میں علی کی کیا خصوصیت ہے، اس میں علی کی کیا فضیلت؟ صحابہ اکرام کا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے تقسیم سے پہلے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہی لے لیا، یہ ان کے دلوں میں بات تھی اور انہوں نے واضح واضح آ کر یہ بات حضور علیہ السلام سے کی بھی۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے وہاں موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا ہو، جس کو میں محبوب ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کو میں محبوب ہوں، جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے گا، وہ علی سے بھی محبت رکھے گا۔ اب دیکھیے یہاں سے شیعہ رافضی جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خلافت دے رہے ہیں، اور وہ من کنت مولا کا معنی کیا کرتے ہیں، جس کا میں حاکم ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کا میں سردار ہوں اس کا علی اور بھی سردار ہے، اس کا علی بھی خلیفہ ہے۔ اب یہاں پر یہ معنی کیوں نہیں بنتا، ہم اس معنی کی تردید کیوں کرتے ہیں کہ شیعہ روافض اس معنی کو غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط معنی اس سے مراد لیتے ہیں؟ وہ کیسے؟ وہ اگلا جملہ جب آپ سنیں گے تو پچھلا آپ پر خود ہی کلیئر ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں، اگر مانا لیا جائے شیعہ والا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے، جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے، تو ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو سردار نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے۔ یہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس قرینے سے بھی اس ترجمے کو رد کر دیا جائے گا، حاکم والے کو، سردار والے کو، خلیفہ والے کو۔ اب ایک اور قرینہ یہاں دلالت کر رہا ہے، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے من کنت مولا فاز علی مولا کے بعد اگلا جملہ فرمایا اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اور اگر یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں وہی پہلے والا جو پہلے ولی کا کیا وہی یہاں پہ بھی مولا اور ولی کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا معنی بنے گا؟ اے اللہ تو اس شخص کو اپنا حاکم رکھ، اس شخص کو خلیفہ بنا، اس شخص کو سردار رکھ، سردار بنا جو علی کو خلیفہ بناتا ہے، جو علی کو حاکم مانتا ہے، جو علی کو سردار مانتا ہے۔ اب یہ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم عاد اللہم والی من والا وعاد من عادہ، اے اللہ تو اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ اب ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ پھر اگلا اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، وعاد من عادہ، اور جو اس سے بغض کرتا ہے تو اس سے بغض رکھ۔ اب یہ ترجمہ تو بیٹھتا ہے فٹ۔ اب جو رافضی ترجمہ کرتے ہیں من کنت مولاہ فاز علی مولاہ، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے، اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو بھی اس کو حاکم رکھ جو علی کو حاکم رکھتا ہے، وعاد من عادہ، اور تو اس سے بغض رکھ جو علی کو حاکم نہیں رکھتا۔ تو یہ ترجمہ فٹ بھی نہیں بیٹھتا۔ اب یہ دو قرینے ہو گئے کہ یہ ترجمہ یہاں پہ نہیں بنتا، ایک تو یہ وجہ ہوگی۔ آگے چلیے، اب اس روایت سے رافضیوں نے یہ بنایا، شیعہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت مل گئی ہے، جبکہ یہ امامت نہیں تھی، وہ صحابہ اکرام کے دلوں سے اس رنجش کو دور کرنا تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی، صحابی سے پوچھا کہ کیا اب تمہارے دل صاف ہو چکے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ جتنی بھی بات تھی وہ میرے دل سے ختم ہو چکی، اب علی میرا محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی، معاملہ چلا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحلت سے تقریباً 3-2.5 مہینے پہلے کا واقعہ تھا۔ اب آگے چلتے جائیے، کچھ وقت گزرا، حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جب بنو ہاشم کے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے متعلق سوال کریں اور پوچھیں کہ خلافت کا مستحق کون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روک دیا، فرمایا نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام اس میں سے شامل کر دیا اور ہمارے لیے انکار کر دیا تو کبھی بھی ہم خلافت کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے، لہٰذا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جاتے۔ دیکھیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا ہوتا کہ جناب وہاں پہ جو غدیر خم پہ اعلان ہوا تھا میری خلافت کا اعلان تو ہو چکا ہے، تو وہ یہ جملہ نہ کہتے کہ حضرت علی نے کہا نہیں، اگر ہم گئے تو ہم خلافت کی لسٹ سے ہی نکل جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر انکار کر دیا تو حضرت علی نہیں گئے۔ یہ تیسری دلیل ہے اس بات پر کہ من کنت مولاہ سے یہاں پر خلافت نہیں سپرد کی گئی۔ اب آگے چلیے چوتھی دلیل اس پہ دیتے ہیں۔ چوتھا قرینہ کیا ہے؟ حدیث کرتاس آپ انہی رافضیوں سے سنتے ہوں گے کہ بڑا شور شرابہ مچایا جاتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قلم کاغذ دینے سے منع کر لیا، وہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر مفصل بات بھی ہوگی۔ دیکھیں، اگر خلافت غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کو سونپ دی تھی تو یہ جو رافضی کہتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام قلم کاغذ مانگ کر علی کی خلافت دینا چاہتے تھے، تو میرا سوال ہے کہ جو غدیر خم کے مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، اگر وہاں خلافت مل گئی تو یہاں قلم کاغذ والی کہانی یہ کیوں بناتے ہیں کہ یہاں خلافت دینا چاہتے تھے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت وہاں نہیں ملی. اگر خلافت یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھ کے دینا چاہتے تھے تو غدیر خم میں پھر خلافت کا کیا ہوگا؟ اور اگر غدیر خم کے اندر خلافت مل چکی تھی تو پھر قلم کاغذ مانگ کے خلافت لکھ کے دینے کی بات جو ہے ان کی کہانی وہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ سارے کے سارے ان کے قصے جھوٹ اور جھوٹ کے پلندے ہیں، کہانیاں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 4 دن قبل 8 ربیع الاول ہے اور 8 ربیع الاول کی عشاء کی نماز کا وقت ہے. میں اس حدیث کا اسکین بھی یہاں ساتھ لگا دوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے نہیں آ سک رہے اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے والد صاحب وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کو جب مصلی پہ نہیں پائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کی حالت کیفیت جو ہے وہ سنبھال نہیں سکیں گے، تو آپ کسی اور کو کہہ دیجیے. حضرت عائشہ منع کرتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اصرار کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا جاتا ہے، وہ نماز پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آواز پہچانتے ہیں تو فرماتے ہیں لا لا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کرو. پیچھے کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی پہ کھڑا اور لوگوں کو امامت کرائے. اب 8 ربیع الاول عشاء کی نماز سے لے کر 12 ربیع الاول فجر کی نماز پڑھانے تک یہ 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 17 نمازیں پڑھاتے ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور سنا ہے. اور ان 17 نمازوں کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، سیدنا عباس حضور کے چچا بھی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور جمیع صحابہ اکرام 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھتے رہے. حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے نبی کا جو کام ہوتا ہے، نبی کا جو عمل ہوتا ہے، نبی کا جو قول ہوتا ہے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، نبی تو وہی بات کرتا ہے، وہ قول کرتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو اپنے دنیا سے جانے سے 4 دن قبل مصلی رسول پہ کھڑا کیا اور 17 نمازیں اپنی موجودگی میں پڑھوائی. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب نے مجتمع ہو کر جمع ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس خلیفہ، اس نائب کے پیچھے نمازیں ادا کی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس حالت میں اس امام کے سپرد کر کے اپنے تمام مقتدیوں کو، اپنے تمام صحابہ کو 12 ربیع الاول کو اس کائنات سے رخصت ہو گئے. اور پھر اسی امام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی اقتداء جاری رکھی اور پھر اس پر اجماع بھی صحابہ اکرام نے ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر کر لیا اور سب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانشین، اس نائب کی امامت کو مانا، مصلی کی امامت کو بھی مانا اور خلافت بھی ان کے سپرد کی. اس بات پر بھی اجماع ہو گیا. خود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہیں پر کہ اللہ کے نبی نے تو خلافت مجھے غدیر خم کے مقام پر دے دی تھی، اے ابوبکر آپ اس پر کیوں جلوہ افروز ہو گئے ہیں، یا کسی صحابی سے کہا ہو کہ خلافت تو مجھے ملی تھی اور ابوبکر کو تم لوگوں نے خلافت سپرد کر لی. حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ روایت پیش نہیں کی. اس سے مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ سے صرف محبت کی بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے یہاں خطبہ دے کر وہ معاملات ختم فرما رہے ہیں. اس کو خلافت مجھے سپرد نہیں کر رہے. اگر کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت غصب ہونے کے خلاف کھڑے ہوتے، ڈٹ جاتے اور اپنی خلافت امامت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سپرد کی وہ قطعاً بھی اس پر کمپرومائز نہ کرتے. یہ ساری من گھڑت کہانیاں اور قصے ہیں. وہ ایک باندی اور ایک لونڈی سے واقعہ شروع ہوا، وہاں پر جو رنجش پیدا ہوئی صحابہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر جہاں صرف مدینہ اور شام کے لوگ تھے ان کے سامنے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا. اگر ولایت دینی ہوتی، اگر امامت و خلافت دینی ہوتی تو غدیر خم سے بہتر جگہ عرفات کا میدان تھا جس میں کائنات کے تمام جمی مسلمان مشرق و مغرب کے سارے جمع تھے. خلافت دینی ہوتی، امامت دینی ہوتی، اپنا نائب مقرر کرنا ہوتا تو وہاں پہ سب لوگوں کے سامنے کرتے، صرف مدینہ اور شام کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہ ہوتا. شام اور مدینہ کے لوگوں کے سامنے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو چکی تھی، جو جھگڑا تھا، جو رنجش تھی، وہ انہی لوگوں سے متعلقہ تھی اور انہی لوگوں کے دل سے اس بات کو ختم کرنا تھا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی کے سامنے من کنت مولاہ فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ خطبہ دے کر یہ رنجشیں صحابہ کے درمیان سے ختم کر دی. اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار ان کی خصلت ہی یہی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے، اور رحماء بینہم آپس میں پیار محبت شیر و شکر ہیں. ان کے دل میں اگر کوئی بات آ جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود ہیں، وہ ان کو کس انداز میں پیار و محبت سے سمجھا کر پھر شیر و شکر کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان بھائی چارہ اور دوستی امن یہ قائم رہتا ہے. وہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی ہے، وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. صراط مستقیم ان کا ہی راستہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ صحابہ اتنے تربیت یافتہ ہو چکے ہیں،
ان میں سے ہر صحابی اتنا تربیت یافتہ ہے کہ کسی ایک کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں جنت لے کے جا سکتا ہے, یہ تمہیں ہدایت کا راستہ چلا سکتا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ایمان ایسا قبول ہوگا جیسا میرے صحابہ لائے, صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا, اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. یہ تھا غدیر خم کا واقعہ جس سے ان لوگوں نے امامت و خلافت ثابت کی, لیکن اصل خلافت و امامت 8 ربیع الاول کو شام مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی رسول پر کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے نبی کا ہر عمل, نبی کا ہر حکم, نبی کی ہر بات, نبی کا ہر عمل, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کی وحی اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی سے حضرت ابوبکر کو رسول اللہ نے 8 ربیع الاول عشاء کی نماز میں مصلی رسول پہ کھڑا کیا اور اپنے دنیا سے جانے تک 17 نمازیں حضرت ابوبکر سے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑھوائی, اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جمیع صحابہ کرام تمام حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ وہ ابوبکر کے پیچھے جمع ہو چکے ہیں. پھر 17 نمازیں پڑھانے کے بعد اعتراض نہیں کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردہ یوں ہٹایا اور ہٹا کے دیکھا صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے. یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات پہ خوش ہوئے ہوں گے کہ میں نے ایک ایسی جماعت تیار کی اور ایسی جماعت صحابہ کرام کی اللہ نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا, اور پھر میں نے اپنے جانے سے پہلے ان کے لیے ایک ایسا امام مقرر کر دیا جس کے پیچھے پوری جماعت آج کھڑی ہو چکی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے پردہ نیچے کیا اور اپنے حجرہ مبارک کے اندر دوبارہ چلے گئے, اور پھر 12 ربیع الاول اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر پوری کائنات حضرت ابوبکر صدیق پہ جمع ہو جاتی ہے. لیکن آگے چل کے جن کو مسئلہ مسائل ہوتا ہے, جن کو تکلیف ہوتی ہے, جو آج عید غدیرے منا رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, حضرت سیدنا علی اور پھر سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ اور آگے چلتے آج تک یہ میر جعفر, میر صادق کا کردار ادا کیا, جنہوں نے غدار اسلام کی غداری کی اور اسلام کی پیٹھ میں یہ ہمیشہ چھرا گھومتے رہے. لیکن یہ اسلام کا دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ جتنا بھی پھونکے ماریں, اللہ نے جس چراغ کو, دین اسلام کو, کی شمع کو روشن کر رکھا ہے, وہ چراغ یہ کبھی بھی بجھا نہیں سکتے. ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.